وہ مریض جن کی بیماری پھیل چکی ہوتی ہے، فرض کریں کہ جی لنگ میں یا لیور میں، جگر میں یا پھیپھڑوں میں بیماری آ گئی، اب کیا کریں گے؟ یا برین میں بیماری آ گئی، برین میں بھی جاتے ہیں، سب کینسرز برین میں بھی جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ جی یہ کچھ کینسرز میں سے ایک کینسر ہے جس میں آپ جہاں بیماری ہو وہاں سے نکال دیں، پھیپھڑوں میں ہے پھیپھڑے سے نکال دیں، جگر میں ہے جگر سے نکال دیں، ایون برین میں ہے اور اگر نکل سکتا ہے تو اس کو نکال دیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو وہ اسٹیج آ گیا جو کہ کیوریبل ہے کہ جی جہاں پہ ہے وہاں سے، لیکن بعض وقت بیماری اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو پھر نکال نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، ایسی صورت میں پھر دوائیوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ دوائیوں میں اگین کیمو تھراپی اس میں کام نہیں کرتی۔ کچھ کینسر ہمارے ایسے ہیں جیسے لیور کینسر ہے، کڈنی کینسر ہے، اس میں کیمو تھراپی کام نہیں کرتی۔ صحیح۔ اس میں کچھ نئی دوائیں ہیں جس میں ٹارگیٹڈ تھراپیز کہتے ہیں، وہ ہم دیتے ہیں تاکہ بیماری کو کنٹرول کیا جائے وقتی طور پہ۔ اور ریڈیشن تھراپی کام کرتی ہے اس کے اندر؟ اس میں ریڈیشن بھی کام نہیں کرتی، ہاں ریڈیشن ہم بعض وقت استعمال کرتے ہیں جیسے پیشنٹ کو برین میں بیماری آ گئی اور کافی زیادہ ہے جو کہ نکل نہیں سکتی، یا لوکیشن ایسی ہے کہ جی اگر آپ وہاں پہ آپریشن کریں گے تو مریض کا بچنا مشکل ہے، تو ایسے مریض میں ہم ریڈیشن دیتے ہیں تاکہ بیماری کو بڑھنے کی رفتار کو کم کیا جائے، وہ کیوریبل نہیں ہوتی۔ اور اگر فرض کریں کہ پیشنٹ کو کہیں پہ پین ہو رہا ہے، ہڈی میں بیماری آ گئی ہے اور پین ہو رہا ہے، تو پین کو کنٹرول کرنے کے لیے ریڈیشن دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ کچھ کینسرز ہمارے بہت اچھا ریڈیشن کو رسپونڈ کرتے ہیں، یہ ان کینسرز میں نہیں ہے، لیکن ظاہری بات ہے ہمارے پاس کوئی اور آپشنس نہیں ہوتے تو پھر ہم ریڈیشن یوز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو درد والا جو سلسلہ ہے، جو کڈنی میں درد ہوتا ہے یا کمر کے پچھلے حصے میں یا گردے کے اندرونی حصے کی طرف درد فیل ہو رہا ہو، یا پھر جو ہے وہ آپ نے جس طرح پہلے بتایا کہ پیشاب میں خون آ جاتا ہے، تو یہ کون سے والے اسٹیجز کے اندر ہوتا ہے موسٹ پروبیبلی؟ یہ بیسیکلی کینسر کے لوکیشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے، کیونکہ گردے سے بھی نالیاں نکلتی ہیں جو مل کے پیشاب کی نالی بناتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کینسر ان پیشاب کی نالیوں کے قریب ہے تو وہاں سے اگر نکل کے بلڈ جلدی آئے گا۔ اگر کینسر جو ہے وہ گردے کے بیرونی حصے میں ہے جی، تو پھر اس میں ٹائم لگتا ہے کہ جی وہ علامات ہو سکتا ہے وہ پین پہلے کرے، جی، بلیڈنگ بعد میں کرے۔ تو یہ الارمنگ جو ہے وہ تبھی ہو جائے گا کہ جب آپ کو ہلکا ہلکا درد ہو رہا ہے تو آپ اچھے ڈاکٹر کی طرف جائیں۔ اگر درد ہو رہا ہے یا پیشاب میں خون ہے، یہ دو مین علامات ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو کینسر ہوتا ہے گردے کا خاص طور سے، اس کی کیا کوئی یہ قید ہے کہ یہ بڑی عمر کے لوگوں کو ہی ہوگا یا یہ ینگسٹرز کو بھی ہو سکتا ہے؟ بچوں میں اس کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ ہاں ایک ٹیومر ہوتا ہے بچوں میں کڈنی کا جو کہ ومس ٹیومر کہلاتا ہے، وہ بچوں میں خاص ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو میں بات کر رہا ہوں وہ رینل سیل کارسینوما کی ہے، وہ عموماً بڑی عمر میں ہوتا ہے، یعنی کہ 25 30 40 کوئی قید نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ بعض مرتبہ یہ موروثی بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کچھ جینیٹک ایشوز ہیں جس کی وجہ سے یہ کینسر ہو سکتا ہے۔ اوکے۔ تو اگر بہت ینگ ایج میں کڈنی کا کینسر ہو تو پھر ہم چیک کرتے ہیں کہ جی کوئی جینیٹک ایبنارمیلٹی تو نہیں ہے، اور اگر کسی کو جینیٹک ایبنارمیلٹی ہو تو پھر اس کی فیملی میں وہ چیز چیک کی جاتی ہے تاکہ پہلے سے ہمیں پتہ ہو کہ جی کیا کرنا ہے اور کینسر کو لیٹ اسٹیج میں ڈائگنوز ہونے سے بچایا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو تمام تر آپ نے معلومات ہمارے ساتھ شیئر کر لی کہ کیوں ہوتا ہے اور سمٹمز کیا کیا ہیں، پھر علاج کون کون سا ہوتا ہے۔ تو پاکستان کے اندر اور خاص طور سے شہر کراچی کی بات کی جائے تو یہاں پر جو فیسلٹیز اویلیبل ہیں ایک عام آدمی، غریب آدمی کے لیے، آج کل تو مہنگائی اتنی ہے کہ اب سبھی غریب ہوتے جا رہے ہیں، تو وہ فیسلٹیز جو ہے وہ کون کون سی ہیں، کون سے بڑے ادارے ہیں جہاں پر جو ہے وہ مریض کو فوراً رخ کرنا چاہیے؟ دیکھیں کراچی اس حساب سے بہت خوش قسمت شہر ہے، یہاں پہ SIUT جیسا ادارہ ہے الحمدللہ۔ SIUT میں مریضوں کو 1 روپیہ بھی چارج نہیں کیا جاتا، جی، اور علاج جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے جیسے مریض جو ہے جو باہر کے ملکوں میں، بالکل ایسے، مینس اب تو ان کے پاس روبوٹک سرجری بھی ہے۔ بالکل ہے، بالکل ہے۔ تو یعنی میرے خیال میں پاکستان میں شاید ہی کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں ایک آدمی ہوگی اور ہوگی تو، جبکہ وہاں پہ فری مریضوں کو علاج ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی بینر لگے ہوئے کہ 1200، میرا اپنا ایکسپیرینس رہا ہے، 1200 سرجریز ہو چکی ہیں روبوٹک۔ تو آئی تھنک اس طرح کے ادارے اور بھی ہونے چاہیے کیونکہ مریض بہت ہیں اور ادارے کم ہیں۔
بالکل ایسے ہی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, اتنی قیمتی اور انتہائی مفید معلومات آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی, اور بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں شارٹ نوٹس پہ آپ جو ہے وہ آپ موجود رہے ہمارے ساتھ. ناظرین بہت بہت شکریہ آج کے پروگرام کو دیکھنے کے لیے. اپنا خیال رکھیے گا. نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہوتی ہے آپ سے ملاقات. اللہ حافظ.